السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال عز وجل شانہ لیتفقہوا فی الدین قال عز وجل شانہ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تفقہ فی الدین شریعت کا بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ شریعت کا گہرا فہم حاصل کرنا یہ عالم کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی اور مفید عمل ہے۔ اس کے بغیر عالم نہیں کہلا سکتا۔ تو ہمارا تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں جو سبجیکٹ اصول فقہ لیکچر نمبر 1 اصول فقہ کا حقیقی تعارف کیا ہے، ہم اس کی ان چیزوں میں نہیں جائیں گے جو لفظی ابحاث ہیں، جو حقیقی چیزیں ہیں اسی کی طرف جائیں گے، اور حقیقی سے مراد وہ ہے جو میری ذات، فرد اور معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ علم نہیں ہے جو آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا نہ کرے اور آپ کے معاشرے میں نکھار پیدا نہ کرے۔ جو علم شخصی اور معاشرتی فائدہ نہیں دیتا وہ علم نہیں ہے، اور یہ تجرباتی علم نہیں ہے۔ شرعی علم تو آسمانی اور زمینی تمام مخلوقات کے لیے مفید عمل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں یہ آگے اصول فقہ، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم بعد میں آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، اور اس کو پہلے بنانے والے کون ہیں، اور اصول وضع کرنے والے کون ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اصول فقہ کی مختلف اسالیب سے تعریفات۔ نمبر 1، یہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصول فقہ وہ منہاج ہے جس کے ذریعے شریعت اور حالات کی تفہیم حاصل کی جاتی ہے۔ دونوں بڑے لفظ اہم ہیں۔ اصول فقہ وہ منہاج ہے، وہ منہج ہے جس کے ذریعے شریعت اور شریعت کی جزیات اور کلیات دونوں ہی، یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے بعد فروعی مسائل کو تو اتنا جانتے ہیں کہ اس میں آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت کے بعد بڑے اہم امور اس سے بالکل آپ ناشنا ہے۔ تو جب شریعت بولا جائے گا تو شریعت کے جزئی مسائل بھی اور شریعت کے کلی مسائل بھی، یعنی شریعت آپ کے سامنے ایسے سورج کی طرح چمکتی دمکتی نظر آئے، آپ اس طرح ایک آنکھ لگائیں تو شریعت کھل کے آپ کو روشنی دینی شروع ہو جائے، اور پھر حالات کی تفہیم حاصل کی جاتی ہے، اور جدید حالات پر شریعت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جدید حالات کتنے ہو گئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت انجینئرنگ کے شعبے 60 سے اوپر نکل گئے ہیں۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو صرف آپ دیکھیں تو وہاں حد ہے مسائل کی، ٹیسٹ ٹیوبی کا مسئلہ، اسی طرح خون کی منتقلی کا مسئلہ، اعضاء کی منتقلی کا مسئلہ، اسی طرح ڈلیوری کیس کے مسائل اور دیگر یہ تمام مسائل اشارتاً مقصود ہے۔ تو جب تک یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مت کہیں کہ میں اصول فقہ کا عالم ہوں۔ شریعت، حالات اور جدید حالات پر اس کا انطباق
بس اوقات ایک آدمی کو اصول بڑے آتے ہیں، مثلا اسے پتہ ہے کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، لیکن جب وہ فاعل پڑھتا ہے تو مجرور پڑھتا ہے، اور مفعول پڑھتا ہے تو مرفوع پڑھتا ہے۔ تو بھائی اس کو اصول ضرور آتے ہیں، لیکن اصولوں کا انطباق کوئی نہیں آتا۔ اصول آنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل بات اس کے نتائج ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا انطباق۔ یہاں ایک دو اصطلاحیں اور بھی آپ لکھ لیں، سمجھا جائے۔ انہی دو چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ شریعت میں جو چیز سیکھنے والی ہے، فقہ الاحکام، فقہ الاحکام، یعنی اسی کو اب دوسری تعبیر میں ہم پیش کرتے ہیں، فقہ الاحکام اور فقہ الواقع، یہ دو لفظوں میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ فقہ الاحکام اور فقہ الواقع کو جاننا، اور پھر واقع ہونے والا جو مسئلہ ہے اس کا حل صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا۔ مثلا آپ کے سامنے کرونا کا مسئلہ آیا، آپ کے سامنے کلونی کا مسئلہ آیا، آپ کے سامنے میراتھن ریس کا مسئلہ آیا، آپ کے سامنے موسیقی کا مسئلہ آیا، آپ کے سامنے کوئی مارکیٹ میں جدید بزنس کی صورتوں کا مسئلہ آیا، معاشی طور پہ تجارت کے آن لائن جو بزنس کے اصول ہیں وہ چیزیں سامنے آئی۔ آپ پہلے پورا امر واقع کو جانیں گے۔ امر واقع کو جانے بغیر آپ کسی مسئلے میں رہنمائی نہیں کر سکتے۔ آپ اس واقعے کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کو جب تک مرض کی تشخیص کرنی نہ آتی ہو وہ صحیح معنوں میں علاج نہیں کر سکتا۔ کمال قربان جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ ایسے ایسے عجیب واقعات اور ایسا سادہ سمپل اور زبردست علاج کہ آپ حیران ششدر رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ہمیں تو نہ پتہ ہے کہ ہماری حیثیت عالم کیسی ہے، نہ ڈاکٹر جیسی ہے یا معالج جیسی ہے، ہم ہیں کیا، ہم کہاں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے ڈاکٹر جو جسموں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، جسمانی امراض کا ڈاکٹر، اور عالم جسم روح دونوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ عالم آدمی جسم روح دونوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس عضو کاٹنے کی گنجائش ہے۔ اس کو اگر پتہ ہے کہ شوگر مرض بڑھ گیا ہے، ٹانگ میں ہے تو ٹانگ کاٹ دے، وہ آخری فیصلہ لے سکتا ہے۔ ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کاٹ دے۔ جسم کا کوئی حصہ لاگر اور قریب مرگ الموت پہنچا رہا ہے تو اس کے لیے جسم کا ٹکڑا کاٹنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ عالم کے پاس جسم کا ٹکڑا کاٹنے کی گنجائش نہیں، اس نے مرض کو اسی مرض میں سیٹ کرنا ہے۔ اتنا حساس مسئلہ ہے عالم کا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 10 بندے بیٹھے ہیں، اس کو اندر مرض اتنا ہے کہ اس کو کاٹ دو۔ ایک میں نے پوسٹ دیکھی، اس میں 2 کووں کو الٹا لٹکایا ہوا، الٹا لٹکا کے مار، تو کمنٹ پتہ کیا لکھے ہوئے تھے کہ کھیت کو بچانے کے لیے 2-3 کو الٹا لٹکانا پڑتا ہے۔ کھیت کو بچانے کے لیے 2-3 کو الٹا لٹکانا پڑتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھیں۔ ایک اللہ کے رسول کے پاس مریض حد درجے کا ہے، انتہا درجے کا مریض۔ کیا یہاں آپ لفظ سنتے ہیں کہ ڈیٹ مارنا، میں کدھر جا رہا ہوں؟ ڈیٹ مارنا۔ یہ لفظ عالم آدمی سے ایک صاحب نے پوچھا، یہ حضرت ڈیٹ مارنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر گیا کوئی چیز لینے کے لیے نا بھی، اب
سائل سوال کرنے والا اسے پتہ چل گیا بھی میرا کام ہونے والا ہے، وہ آگے آگے اور صاحب کیا ہے پیچھے پیچھے۔ اللہ کی پناہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تو ڈیٹ مارنا مہذب لفظ تھا، آج کے دور میں مہذب لفظ۔ اللہ کے رسول کے پاس جو مریض آیا اس نے تو حد کر دی، کیا کہنے لگا؟ اے ذلی بالزنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ذلی بالزنا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے چٹا ننگا سفید کوئی لفظ بول سکتا ہے؟ صحابہ چونک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈاکٹر تھے، معالج تھے، مرض، یہ فقہ الواقع کی مثال دے رہا ہوں، ہم آگے پیچھے نہیں جا رہے۔ شریعت اور حالات کی تفہیم، حالات سے مراد آپ معاشرے میں رہنے والے افراد کی تفہیم تو کریں کہ میرے مریض کو مرض آئی سی یو وارڈ والا ہے، آپریٹ والا ہے، انجیکشن والا ہے، پیناڈول والا ہے، کس قسم کا مرض ہے؟ آپ کو مرض کا نہیں پتہ ہے، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیسے کیا؟ حدیث واضح ہے۔ آپ نے فرمایا یہی سوال اگر آپ سے، میرے سے، آپ سے کوئی آپ کی ماں سے متعلق اجازت لے تو کیا دے دو گے؟ نہیں اللہ کے رسول، نہیں اللہ کے رسول۔ یہی سوال اگر آپ کی خالہ کے متعلق کوئی کہے کہ آپ کی خالہ سے کوئی زنا کی اجازت لے تو دے دو گے؟ نہیں۔ آپ کی بہنہ، اللہ کے رسول نے پھر اسے قریب بلایا، ایک دعا دی، بڑی اہم دعا، ہر بچے کے لیے یہ دعا اس کی روٹی کپڑے سے بھی زیادہ اہم ہے موجودہ دور میں، اور والدین کے لیے اور خصوصاً بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اعتبار سے۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ کے رسول نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو، اور ذنبہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ایک اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہو تو وہ اپنی دلالت میں عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک اسم کی اضافت کسی ضمیر کی طرف ہو تو وہ اپنی دلالت میں کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عمومیت کی۔ یا اللہ اس کا جڑ سے گناہ اڑا کے رکھ دے، اس کے گناہوں کو جڑوں سے مٹا کے رکھ دے۔ بات سمجھ لیں، ترجمہ ذنبہ ہو، اس کا ترجمہ اب کوئی آدمی اصولی نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا۔ ذنبہ ہو مضاف ہے، مضاف ہے، نحویوں کا مسئلہ ہے، ہم نے اس سے معنی اخذ کرنا ہے، ہم نے اس سے کیا کرنا ہے؟ معنی اخذ کرنا ہے، اور معنی کس سے کرنا ہے؟ دلالت سے، اور دلالت کا یا اللہ اس کے جڑوں کو، اس کے گناہوں کی جڑوں کو کھیڑ کے رکھ دے، اللہم اغفر ذنبہ، معاف کر دے۔ آگے کیا ہے؟ وَطَہِّرْ قَلْبَ، اس کے دل کو پکیدہ نہیں کر دے، اس کے دل کے ایک ایک رخنے کو صاف کر کے رکھ دے، ایک ایک دل کے ایک ایک سوراخ کو پاکیدہ کر دے۔ وگرنہ تو نا یہ کرنا کہ اس کے دل کو پاک کر دے، نہ، دل کے اگر 1000 حصے ہوں اس میں سے 2 حصے رہ جائیں پھر وہاں سے پھر سیلاب آتا رہے گا۔ قلبہ، پھر یہی وہ اضافت ہے، اسم کی اضافت کس کی طرف ہے؟ ضمیر کی طرف، تو ضمیر کی طرف اضافت ہوگی تو مطلب کیا ہے کہ یا اللہ اس کے دل کے اگر 100 حصے ہیں تو 100 میں سے ایک حصہ بھی ایسا نہ ہو جس میں اس مرض کا کوئی خیال بھی کبھی آ جائے۔ آگے کیا؟ وَحَسِّنْ فَرْجَهْ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اس کے بعد وہ پتہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ زندگی میں کبھی اس گناہ کا زندگی میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرا۔ یہ ہے علاج، یہ ہے معالج۔ حالات سمجھے کہ میرا مریض بہت آگے نکل چکا ہے، میرا مریض اس وقت خطرناک وادی اور خطرناک موڑ میں جا پہنچا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی مسجد نبوی تھی، ہماری مسجد کون سی کوئی مسجد
اس طرح رسول کائنات کی مسجد کے مقابلے میں، وگرنہ تو ہر مسجد ہی مسجد نبوی ہونی چاہیے، ہر مسجد ہی مسجد نبوی یعنی علی منہاج النبوہ ہونی چاہیے، ہر مسجد علی منہاج النبوہ ہونی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ایک آدمی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، ناؤ نتاؤ دیکھا، اس نے کیا کر دیا؟ مسجد میں آ کے کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ یہ بھی مریض ہے۔ ہمارے تو کوئی گندے پاؤں لے کے آ جائے نا تو اس کی خیر کوئی نہیں ہے، وہ بچ کے جائے تو جائے کیسے؟ کوئی آدمی پاؤں نہ ملائے تو جائے کیسے؟ کسی کا گھٹنا خشک ہو جائے تو بس اللہ کی بل، کسی کی سر میں ٹوپی نہیں ہے، کسی کی نماز میں کچھ کوتاہی ہے، بھائی علاج کرو، ڈنڈے نہ مارو۔ ڈنڈے مارنے والا نہیں آپ کو معالج، اگر آپ معالج ہو تو علاج کرو، ڈنڈے مارنے والا تو کوئی وصف نہیں ہے۔ اور بعد لفظی ڈنڈے مارتے، رسول کائنات نے ان کی کیسے تعلیم و تربیت کی آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور دلیر تھا، مریض تھا لیکن مرض آئی سی وارڈ میں پڑا ہے اور جرت اس کی دیکھے، کیا کہتا ہے؟ ان تقتل زیادہ من امتونی ملا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے جملوں میں کتنا زہر ہے، اس کے جملوں میں کتنا زہر ہے، لیکن آپ نے حالات واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا مؤثر علاج کیا ہے کہ خطیب حضرات جو بیان کرتے ہیں کہ چھوڑا ہے، کیسا عجیب چھوڑا ہے، قدم آگے کو اٹھاتا ہوں اور قدم کیا ہے؟ پیچھے جاتے ہیں۔ یہ کیسا عجیب علاج ہے، اور کوئی درس باز نہیں ہے، کوئی تعلیم و تعلم نہیں ہے، صرف اس کا علاج تشخیص کیا کہ اس کو علاج کیسا چاہیے۔ علاج تشخیص کرنا ہی تو اصل علم ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عالم کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ لفظی تعریفیں ہیں، حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ ہڈی جوڑ ڈاکٹر ہے کون سا، ہڈیوں کا سرجن کون سا ہے، دل کا صحیح حقیقی معالج کون سا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تو چلیں، پھر آگے مسئلہ آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 واقعات، 20 لوگ سیرت بیان نہیں کرتے ہیں، بلال وہ تو بلال یہ، بلال وہ تو بلال یہ، بلال جنت قدم ان کے آہٹ کہاں جاتی ہے بات؟ جنت میں۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، اتنا سادہ سمپل آدمی، غلام اور فقیر آدمی، چہرے رنگ روپ کے اعتبار سے انتہائی اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے گیا گزرا آدمی، لیکن ایسے آدمی کو اتنا بڑا فکری اور مشنری بنانے والا معالج کون ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، سوال بلال کے ایمان پہ نہیں ہے، سوال بلال کے ایمان لانے کے اسباب پہ ہے، اس محنت پہ ہے۔ ہم بلال کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن اصل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلال تیار کیسے ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ اندازہ کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جاتے تھے رات کو چکی پیسنی، اور اسی طرح آدمی اس طرح دیکھتا رہتا تھا کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ، رات کو جو چکی پیستا ہے اتنا حسین و جمیل چہرہ مجھے ساری رات سلاتا ہے کہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو جس وقت امیہ نے صدائے دی، کہا کہ امیہ جو وہ محبت دے گیا ہے نا، تیری صدائیں ساری کٹھی ہو کے آ جائیں، اس کی محبت قرآن کی طرح سینے میں دل میں نازل ہو چکی ہے۔ بندہ کون ہے؟ سادہ آدمی ہے، اور ابو بکر صدیق کے ایمان، دل سے ایمان نکالنا تو بہت زور اور جرت کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کیسے اللہ نے دیا، کیسا علاج، کیسا دوستانہ اور کیسی فکر اور کیسی تعلیم تربیت دی۔ آپ اندازہ کریں واقعہ معراج میں اصل چیز کیا ہے؟ ابو جہل بغلے مارنا شروع ہوا ہے، جس وقت واقعہ معراج سنے نا، بغلے مارنا سنے،
کہنے لگا آج مزہ آیا ابو بکر کو نبی محمد سے الگ کرنے کا، جدا کرنے کا۔ آیا کہنے لگا کہ ابو بکر یہ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ اگر کوئی آدمی اس طرح خبر دے تو ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ آپ کے دوست نبی محمد نے کہا انکار نہیں۔ ایک منٹ پہلے جس کا انکار ہے اگلے لمحے میں اسی کا اقرار ہے، آپ اندازہ کریں۔ کیا ہمارے متعلق ہمارے دوست اس طرح کی گواہی دے سکتے ہیں؟ باہر تو دور کی بات۔ تو شریعت کو بھی جاننا ہے، حالات کی تفہیم اور ساتھ ساتھ جدید حالات۔ اب تو ہمیں تو موٹے موٹے مسئلوں کی گہرائی نہیں پتا، چاہے کہ بریک بریک مسئلوں کی گہرائی۔ آپ کہتے ہو کہ پوری شریعت کے عالم ہیں، وگرنہ آپ کہیں مان لیں کہ میں صرف نماز کے مسئلے بتایا کروں گا اور کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے نماز کے علاوہ باقی مسائل سے آگاہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر بندہ مفتی من المفت ہے، یعنی جس کو سرے سے اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اطلاق کا بھی نہیں پتا، اور وہ سب سے بڑا واٹس ایپ کا مفتی ہے۔ اسی طرح کہ آپ کہیں کہ حضرت بات سنیں، میرا اس وقت درک صرف 2 مسائل پہ ہوا ہے، اور اس پہ میرا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے شرح صدر ہے۔ اس مسئلے میں تو میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا، لیکن یہ مرد اب میرے فلاں معالج ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہیں، وہ اس کے بڑے حکیم طبیب اعلیٰ ہیں، وہ اس مرد کا علاج کبھی اس طرح سنا ہے؟ ڈاکٹروں میں ہے کہ یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے تو یہ بھئی ہارٹ والے ہسپتال میں لے جاؤ، یہ ہڈی کا ہے تو یہ گر کی ہسپتال میں لے جاؤ، یہ ٹی وی کا ہے تو یہ کون سے ہے؟ کبھی اس طرح مدرسوں میں سنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں چاروں چیزوں کی حساسیت کا پتہ ہی نہیں ہے، فقہ الواقع کا پتہ نہیں ہے، بہت کام اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ہمارے استاد گرامی مولانا شفیق مدنی صاحب انشاءاللہ آپ سے ہم کلام بھی ہوں گے اس منگل کو، منگل والے دن آخری 2-3 سبق انہی کو ہوتے ہیں۔ سیٹنگ اس طرح ہوئی ہے کہ کیا نام لیتے ہیں، ان کے لیے ہم نے وقت زیادہ رکھ دیا، یا جیسے تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو 2-4-5 منٹ نہ خاموش ہو جاتے، 2-4-5 منٹ خاموش ہو جاتے۔ اب سائل بسا اوقات طالب علم سمجھتا کہ شاید کہ استاد گرامی کو ہم نے مشکل میں ڈال دیا ہے، شاید کہ ہم نے کیا ڈال دیا ہے، مشکل میں ڈال دیا۔ ہم نے ایک دفعہ سوال کر لیا کہ سر جی آپ کیوں کرتے ہو؟ بڑی عمدہ پیاری بات فرمانے لگے کہ وہ سائل سوال کا 2 لفظی جواب نہیں لینا چاہتا، وہ 2 لفظوں پہ پوری زندگی کو چلانا چاہتا ہے۔ تو آپ کے وہ 2 لفظ نہیں ہوں گے، اس کی پوری زندگی کا عمل ہوگا۔ جس نے پوری زندگی عمل کرنا، کم از کم آپ 4 منٹ تو سوچ لو کہ اس کو میں نے زندگی کا عمل بتانا کون سا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آگے دیکھیں گے تو نمبر 2، شریعت کے ظاہر باطن کو سمجھنے کے اصول۔ ایک ہوتی فقہ، ایک ہوتی فہم۔ فہم کا اور فقہ کا مطلب کیا ہے، فرق کیا ہے؟ ظاہر سے ظاہر تک پہنچنا یہ فہم ہے، ظاہر سے ظاہر تک پہنچنا یہ کیا ہے، فہم ہے، اور ظاہر سے باطن تک پہنچنا یہ فقہ ہے۔ ادھر سے ہی آگے دیکھیں، اب ظاہر سے، شریعت کے ظاہر سے باطن تک اس طرح پہنچے ہیں کہ مراد الہی، منشا الہی کو سمجھنے کے اہل ہو گئے یا سمجھ چکے ہیں، تو پھر تو آپ باطن اور حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، وگرنہ آپ باطن میں جا کے باطل ہو گئے ہیں۔
ظاہر سے باطن میں جا کے کیا ہو گئے ہیں؟ باطل ہو گئے ہیں. بات سمجھائے کہ نہیں؟ یعنی جو رب کہنا چاہتا تھا وہاں تک تو پہنچے نہیں. آپ نے ڈبکی لگائی ہے لیکن اوپر نہیں آئے. پانی میں غوطہ زن ہوئے ہیں لیکن اوپر نہیں آئے. یہ صوفی لوگ کرتے ہیں. کہنے لگے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رات کچھ چیزیں نہیں بتائی تھی، جو علم بتا دیا تھا وہ ظاہر کا علم تھا، جو نہیں بتایا وہ باطن کا تھا، وہ صوفیوں کے پاس ہے. امام ابن قیم نے جب اس سے صوفیت سے تصوف سے معافی مانگی، آپ اس میں پڑھو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صوفیت ہوتی کیا ہے. وحی الہی کی حقیقت کو سمجھنا، وحی الہی کی حقیقت کو. اور وحی الہی کہہ رہے ہیں، وحی الہی سے مراد کون سا؟ وحی جلی بھی اور وحی خفی بھی. اب جس کو، اب ایک صاحب تھے کہنے کہ مجھے بڑے اصول آتے ہیں. میں نے کہا تو نے تو رسول کے مقابلے میں بندہ کھڑا کر دیا، تجھے کیا پتہ اصول کیا ہوتا ہے؟ تو نے رسول کے مقابلے میں پورا بندہ ہی کھڑا کر دیا ہے، تجھے کیا پتہ کہ اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول اس کو اصولی بات کرے جو آدمی انتہائی بریکی اور جزئی مسائل میں بھی اس طرح صفائی سے نکل جائے کہ پتہ نہ چلے کہ بندے کو غوطہ آیا ہے کہ نہیں آیا. اور جو بدی حقیقی اور عامی مسائل میں بھی اتنا الجھ جائے، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کلمے کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ کسی دن آگے جا کے آپ سے. کلمے کا ترجمہ سنیں گے اور کلمے سے ہی پوری شریعت نکالیں گے انشاءاللہ. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہاں اللہ اور آگے محمد، اطیع اللہ آگے. آپ کو تو ابھی شریعت کے ان بدیہی مسائل، بدیہی کا مطلب یہ ہے جس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورج چمک رہا ہو اور کوئی آدمی کہے کہ دلیل دو، اسے دلیل نہیں، جوتے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج دلیل سے نہیں ہے. معالج سمجھتا ہے کہ اس کا علاج اب دلیل سے نہیں ہے، اس کا علاج کس سے ہے؟ جوتوں سے ہے. اور جوتے بھی بند کمرے میں، تاکہ آواز باہر نہ جائے. بدیہی مسئلہ، سورج چمک رہا ہے تو دلیل مانگ رہا ہے. ختم نبوت کا سورج اس سے بھی زیادہ چمکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورج بیچارہ تو وقتی چمکتا ہے، یہ سورج تو بیچارہ وقتی چمکتا ہے اور کبھی کبھی مدھم بھی ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا سراج مرید وہ دن کو چمکتا تو چمکتا ہے، رات کو اور زیادہ کھل کے چمکتا ہے. لیلھا کنہاریھا. اور وہ وقتی نہیں ہے، وہ مستقل ہے. بات سمجھ رہے کہ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آراء پیش کرنا، تجھے کیا پتا کہ اصول کیا ہے؟ اصول بہت بڑی. اصول کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو وہ اصولی بنا دے. آپ تو اصولی کیا، آپ تو عامی بھی نہیں رہے. تو وحی الہی کی حقیقت تک کو سمجھنا. آگے کیا ہے؟ اسماء و افعال. اسماء و افعال اور حروف کے معانی و مفاہیم اور دلالات کی مقدار. مفاہیم کے ساتھ آگے لکھنا مفاہیم اور ان کی دلالات کی مقدار. یہ دیکھیں اسماء افعال، اس کا معنی کا آپ معنی کی مقدار بھی سمجھے گی کہ معنی کی مقدار کتنی سمجھائی. میں آپ کو مقدار سمجھاؤں گا کہ آپ کو سمجھائی تھی. معنی کی مقدار اور معنی کی پہچان، پھر دلالات.
दलालात की भी मिकदारें होती हैं और दलालात की भी आगे क्या है, पहचान होती है। उसको समझना ये उसूल फ़िक़्ह कहलाता है। अब देखें मसलन यहाँ तो अस्मा, फ़ाल और हुरूफ कोई एक भी कुरान मजीद का लफ्ज़ है जो उसूल फ़िक़्ह से खाली हो। तो हमें जनाजे की मिसाल क्यों आती है? कोई ऐसा इसम है जो अपने मानी में दलाल, अब देखें बा के 16 माने, 16 मानी, 16 जो मानी है उनकी दलालात कितनी होंगी। मसलन मैं एक तर्जमा करता हूँ, आपको समझाएगी थोड़ी सी। अल्लज़ीना युमिनूना, क्या तर्जमा है? वो गैब के साथ ईमान लाए। पहले अब देखो सारे लहदा करो मुफरदात का ना, हम मैं इजरा से चलता था पहले, यार ये नहीं है काम, तो फिर तरकीबी हम जंजीरी तरकीबें करते रहे। जंजीरी थे अलहमदु मुब्तदा हैं, लाम जारा अल्लाह मसूब रबी मुदाफ अला मिन मुदाफ मुदाफ अला मिलके सिफ्त बसूर सिफ्त मिलके मजरूर जार में मुब्तदा का जुमला इस्मिया खबरिया हो, जुमला इस्मिया खबरिया गैर फ़क़िया हुआ। यानी जो अल्लाह यहाँ कहना चाहता है वो तो समझ ही नहीं आई। अब एक आदमी कहता है बिस्मिल्लाह की 7,000 तरकीब है, मैंने कहा तू कमला है, जब अल्लाह एक ही तरकीब देना चाहता है तो तूने 1000 कैसे बना ली? ये बात ना खाम तकल्लुफ़ कर दे। ए दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, इसकी इतनी तरकीबें हैं, एक ही तरकीब है, शरई एक ही तरकीब है, बाकी बातली तरकीबें हैं। बात समझ रहे ना, एक ही तरकीब है, बाकी जो जिस तरह करते, मैंने कहा इसका माना करके दिखा। मसला अल्लज़ीना युमिनूना बिल, अभी मैं युमिनून पे नहीं जाता, अल्लज़ीना पे नहीं जाता, सिर्फ बिल गए। वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब, अल गैब, बिल गैब। फिर समझो, युमिनूना अल गैब, आगे क्या है? पहले है गैब और गैब नकरा है। अल गैब अलिफ लाम नहीं, अलिफ लाम इस्तगराकी, अलिफ लाम इस्तगराकी, और बा मुसाहबत, और मुसाहबत भी हकीकी। मुसाहबत भी क्या है? मतलब क्या है कि वो लोग गैब एक नहीं, शरीयत की तमाम गैबियात, शरीयत के तमाम गैबियात के साथ चिमट के ईमान लाते हैं। ऐसा जफ्फा होता है, दुनिया का इलादी फितना, दुनिया का शिरकी फितना, दुनिया का कुफरिया फितना, दुनिया के बिदात खराफात के फितने उससे ऐसे नहीं कर सकते। बा मुसाहबत, और मुसाहबत की हकीकी मिसाल भला क्या है? शरह में दामन वाले ने मिसाल दी है, लेकिन मिसाल देने में थोड़ी सी वो कमज़ोरी होगी। क्या? बीही दाउन, उन्होंने मिसाल दी बीही, उसे बीमारी है। और हकीकी की तारीफ़ ये की, हकीकी ऐसी होती जो मुस्तकिल उसके साथ हो, चिमटी हो, अलग ना हो। बीही दाउन को कहें तो बीमारी तो बंदे से अलग हो जाती है, तो लिहाजा ये मिसाल अपनी जगह सही है, लेकिन हकीकी मुसाहबत नहीं बनी। हकीकी मुसाहबत क्या है कि रूह की जिस्म के साथ क्या है? हकीकी मिसाल है कि रूह जब तक जिस्म के साथ है तो मुसाहबत पूरी बाकायदा कायम है। तो मतलब ईमान गैब की जुजी जुजी के साथ जफ्फा डाल के रखा हुआ है इसने। बात समझ, ये है मोमन। हमारे तो छोटी सी बात आज हो, उसने तो 5 दलीलें दे दी, रसूल कायनात खिलाफ के 5 दलीलें दे दी, हमारा ईमान उखड़ जाता है। वो लोग शरीयत के सारे गैब के साथ चिमट के जफ्फे डाल के ईमान लाते हैं, और ऐसा बंदा मोमन, उसे कोई अबू जहल हालात जुला नहीं सकता। आगे देखें भी, अब एक अस्मा की, अफ़ाल की, आगे हुरूफ की, आगे युमिनून तो बहुत है, और फिर जो किराते पढ़ते हैं उसमें तो और बहुत है।
والذین یؤمنون بما، کون کون قاری ہے؟ کیا مطلب مد کسر توسطول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب آپ مد کسر کرتے ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، مد توسط کرتے ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، مد طول کرتے ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بما انزل، یہ توسط ہوگی، اور طول کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل، اب طول کسر توسط کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں، باقی بعد میں، کیونکہ قرات میرا موضوع نہیں۔ یا اللہ وہ ایمان لاتے ہیں جو بھی نازل کیا گیا ہے، ایک اسلوب ہے، اور ہمارے پنجابی میں بعض دفعہ کوئی حد کرنا ہو نا مانا، تو جو بھی کہے گا، تو جو بھی کہے گا میں اس کے اوپر کیا کروں گا؟ ایمان لاؤں گا۔ والذین یؤمنون بما، وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، سب بات سمجھ رہے ہیں؟ قرات، ہر قرات کا ایک عجیب قسم کا معنی ہے، جو معنی اخذ کرنا ہر عالم قاری پہ ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، تفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو بڑے توجہ سے سمجھنا۔ تفقہ فی الدین کے اصول، اولیت فقاہ فی الدین، اور من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ یفقہ کون سا باب ہے؟ فقہ یفقہ، باب تفعیل کا خاصہ کیا ہے بھلا؟ مبالغہ، اور مبالغہ پھر ذات، قاتل اس نے قتل کیا، اور قتل اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس نے کیما کیما کر کے قتل کیا۔ قاتل اس نے قتل کیا، اور قتل اس نے کیما، اور راج کے کیما کیا، کیونکہ تکلف کے ساتھ جو جرت ہوتی ہے نا تکلف میں، وہ جرت بھی تو بیان کرو نا، کہ ہر بندہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو قتل کرتا نا وہ بڑی جرت سے کرتا ہے۔ تو تفقہ فی الدین، دین کو نہیں سمجھتا، وہ دین کی جزی جزی کو انتہائی گہرائی سے سمجھتا ہے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب وہ دین کے کلیات کو نہیں، دین کی جزیات کو، اور جزی بھی اپنی ایک ایک جز کھول کے آتی ہے، یعنی پورے معاشرے کو بھی سمجھتا ہے اور فرد کو بھی سمجھتا ہے، تو فرد کی بھی پوری جہاد کو سمجھتا ہے۔ اب یہاں مثال لینا، ایک مثال دیتے ہیں، پہلے حدیث کا ترجمہ کرے نا، کون کرے گا؟ یہ کیا کرو، اس سے عادت پڑے گی آپ کو نا، اس سے نا یہ جو ہم ترجمہ کریں گے نا، ہم ترجمہ اصولی ترجمہ، اور اصولی ترجمہ عامی بندہ نہیں کر سکتا، اور اصولیوں کو عامی لوگوں کا ترجمہ، چاہے عامی عالم ہی ہوں، ان کا ترجمہ پسند بہت کام آتا ہے۔ اصولیوں کا ترجمہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اصولیوں نے حقیقی ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں ترجمہ کریں، کون سا کریں، کون کرے گا؟ من یرید اللہ بہ، آپ نے اس وقت تک ترجمہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو مفردات لیدہ بکیر نے نہ آتے۔ جب بھی کرنا ترجمہ مفردات کو کھول کی، جیسے اسماء، افعال اور حروف۔ اب دیکھیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جی کرو، کون کرے گا؟ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کے ہر جز کی سمجھ دیتے ہیں۔
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو پورے دین کی جزیات کی فقاہت عطا کرتے ہیں. ہر دین اس کے بعد یار پہلے کرو مان کا ترجمہ کرو. جو شخص ہاں من عموم کا ہے. من اصول نحو میں یہ من کون سا ہے؟ من اصول نحو میں کون سا ہے؟ من ہیں موصولہ. تو وہ اصول فقہ میں عام کی بحث میں چلا جائے گا. اصول فقہ میں عام کی، اور عام کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی جنس کے تمام افراد کو کیا ہوتا ہے، کوئی ایک بھی اس سے، مطلب کیا ہے کہ یہاں ریڑھی والا بھی آ سکتا ہے، یہاں جوتے گانٹنے والا بھی آ سکتا ہے. یہ علم کسی کی وراثت ہے. من عموم میں رکھے. ہو سکتا ہے کہ وہ ریڑھی لگاتا ہو لیکن اس کو اللہ نے تمہارے مقابلے میں دین کی تفقہ زیادہ دی ہو. یعنی وہ ریڑھی لگا، اسے پتا ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں نے امین رہنا ہے. وہ ریڑھی پہ ہو کے امین ہے، تو مسلح رسول پہ خائن ہو، تو اسے اللہ نے سمجھ ساری دے دی ہے، آپ کو نہیں دی. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے یہ بھی. آگے یورید کون سا ہے؟ پھر مضارع، اور مضارع کا ترجمہ پھر مضارع والا کو مستقل بنیادوں پہ، مستقل بنیادوں. اب ایسا ترجمہ مستقل بنیادوں، یعنی اسے وقتی عارضی لفظی بھلائی نہیں، مستقل بنیادوں میں، جس کے ساتھ خیرن کا ترجمہ کیا ہے؟ خیر کا ترجمہ نہیں ہے. خیرن تو خود خیر ہے، تو اس کا ترجمہ خیر ہی کرو گے تو خیر نہیں ہے. خیرن نکرہ ہے، اور خیرہ نکرہ ہونے کے ساتھ تنوین تعظیم کی ہے. خیرن میں تنوین کون سی ہے؟ تعظیم کی. تعظیم کا مطلب جس کی جولی میں دنیا کائنات کی تمام خیر اور بھلائی کی تمام چیزیں جس کی جولی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے. خیرن نکرے والا کرو نا. جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. اس عالم کو یہی تو سمجھ نہیں آئی پہلے دن سے، جس کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تو اللہ نے دنیا جان کے سارے خزانے دے دیے، میں کس کی تلاش میں لگا پھرتا ہوں. میں 5000 کے نوٹ کے پیچھے، چودھری صاحب کے پیچھے مجھے تو اللہ نے دنیا کائنات کی ساری بھلائیاں دی ہوئی ہیں. 5000 کا ٹکڑا وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بات سمجھ رہے کہ پھر بلندیاں اور ہوں گی، پھر نظریں کچھ اور ہوں گی. وگرنہ پھر ہر بندہ جسے نے رمضان کے بعد کسی نے سوٹ دینا نا، بندہ اس کو دے دیا، یار ابھی اس کو پتہ نہیں لگا میرا ختم قرآن کب ہے. لوگوں سے حضرت قبلہ استاد حافظ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جو لوگوں سے مستغنی نہیں ہے. وہ عالم ہی نہیں ہے جو لوگوں سے مستغنی نہیں ہے. اس کا علم سے کیا تعلق ہے جو لوگوں سے مستغنی نہ ہو. اب تفقہ فی الدین میں یفقہ اسے سمجھ بوجھ کا تو ادھر ترجمہ کریں گے. پہلے آگے دیکھیں فی کا مطلب کیا ہے؟ میں تو ہو گیا میں، کیا مطلب؟ شرم تعمل کسی نے پڑھی ہوئی؟ نحو کی کتنی کتابیں پڑھی؟ اب اس کی فی گہرائی میں جائیں، یعنی صرف دین نہیں، دین کی گہرائیوں میں. آگے دین ہے، الدین ہے، اس کو جو اب اس کو مثال سے لو سارے دین کی گہرائی. ہر بندہ نہانے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ روزانہ نہانے والا نہیں ہوتا. مثال سمجھنا میری، آخر تک جو ساتھ رہے گا اسے سمجھ آئے گی، مگر نہ سمجھ نہیں آئے. ہر بندہ نہانے والا
اور ہر بندہ روزانہ نہانے والا اور ہر بندہ شیمپو صابن سے نہانے والا نہیں ہوتا. ہر بندہ چشمے میں نہانے والا، ہر بندہ ندی نالے میں نہانے والا، ہر بندہ نہر میں تیراکی کرنے والا نہیں ہوتا. ہر بندہ نہر میں نہانے والا، دریا میں نہانے والا، ہر دریا کا تیراکو سمندر کا تیراکو نہیں ہوتا. ہر سمندر کا تیراکو الٹی سمت تیراکی کرنے والا، ہر الٹی سمت تیراکی کرنے والا بھنور کے اندر تیراکی کرنے والا نہیں ہوتا. ہر بھنور کے اندر تیراکی کرنے والا سمندر کے نیچے جانے والا نہیں ہوتا. ہر نیچے جانے والا اوپر آنے والا نہیں ہوتا. ہر نیچے جانے والا اوپر آنے والا نہیں ہوتا. ہر نیچے جانے والا ہیرے لانے والا نہیں ہوتا. ہر ہیرے لانے والا سب کے لیے ہیرے لانے والا نہیں ہوتا. وہ کوئی ہوتا ہے جو ابن تیمیہ بنتا ہے، جو سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو گہرائیوں میں جاتا ہے اور گہرائیوں میں پھر ہیرے لاتا ہے اور ہیرے بھی سب کے لیے لاتا ہے. یہ ہے تفقہ فی الدین. بات سمجھ آئی کہ ہم تو یقین کریں ندی نالے میں بھی نہیں نہائے. شریعت اتنا گہرا سمندر ہے اور سمندر کے بھنور کا تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا. وہ پتہ کیا فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں بعض دفعہ کسی مسئلے میں الجھ جاتا تو باہر 2 3 گھنٹے باہر چلا جاتا، اللہ سے دعائیں کرتا، یا اللہ اس 100 آراء جو میرے ذہن میں آئی ہوئی، ایک آیت کے مسئلے میں 100 تفسیریں ذہن میں آ جاتی تو واپسی تک صرف ایک اللہ باقی رکھتا تھا، باقی سب کو مسح کر دیتا تھا میرے ذہن سے. تو بات سمجھائی. اور ہم ندی نالے کے بھی نہانے والے نہیں ہیں اور تیراکو تو ہیں ہی نہیں. مزہ اس وقت ہے کہ سمندر میں ڈوبو گے اور سمندر کے بھنور میں. بھنور کیا ہے؟ فتنے ایسے ہلا دیں گے. ابھی تو ہمیں فتنوں کے ناموں کا نہیں پتہ بچے. جیسے نا کل ہی بات ہو رہی شام کہ فتنہ، ابھی فتنے آپ کو کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ فتنے کون سے فتنے. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ، وہ ایک دن اپنے بیان میں فرمانے لگے، میں نے سامنے سنا فیصل مہجر اسلامی سینٹر میں، فرمانے لگے عالم جو ہوتا ہے نا تو فتنہ ابھی فتنہ پرور آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ فوری پہچان جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بلا آنے والی ہے. اور عامی آدمی فتنہ جب جھاڑو پھیر کے چلا جاتا ہے اس وقت اسے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کرونا تو فتنہ تھا، یہ تو فتنہ تھا. عالم آدمی ابھی فتنہ جڑوں میں نہیں بیجوں میں آ رہا ہوتا ہے، بیجوں میں بیج بن کے ابھی آنا ہوتا ہے، اس نے پھر جا کے درخت بڑھنا ہے، فصل بڑھنی، باغ بڑھنا ہے. عالم آدمی فوری پہچان جاتا ہے کہ بھئی فتنہ آ رہا ہے. اس کو عالم آدمی 5 سونے قیامت تک کے لیے سوچتا ہے. وہ اپنے دیکھتا ہے کہ میں بچوں کو لفظ کون سا دوں گا جس لفظ سے اس کے 100 سال کیا 1000 سال بھی زندہ رہے. اب ایسا ایک نصاب تیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ بچوں کو اے فار ایپل کی جگہ اے فار اللہ، اے فار ایپل اور اے فار اللہ. اس نے ہمیں کیسی کلٹی دے کے ایسے گرایا ہے کہ اس نے ہمارے حروف تہجیب بدل کے رکھ دی ہے. یہ ویسے شغل مغل نہیں، اس نے پوری محنت کی ہے اور محنت بھی ایسی کی ہے کہ پورے وہ ایسا ٹیم ورک کام کیا ہے کہ اس نے ایک اصطلاح ہی بدل کے رکھ دی. حتیٰ کہ بعد اصطلاحات جو اسی جگہ رہی ہے اس کے تصورات ہی اس نے بدل. اس نے کہا تصورات ہی بدل دو. کھول خالی کھیل کھول ہوگا، نہ کھیل ہوگا، نہ کھول ہوگا، نہ اندر ڈھول ہوگا. وہ ڈھول والی بات کھٹکھتا رہے بجتا رہے کام کسی. چلیے آگے دیکھیں. یہ تفقہ فی الدین کی یہ مثال کے بغیر نہیں سمجھا. میرے ذہن میں اللہ نے یہ ڈالی، میں نے اس سے سمجھا دی. آپ کے ذہن میں اللہ اور ڈال دی، آپ اور مثال سے سمجھ لیں. لیکن اس کو گہرا سمندر سمجھو اور لمبا چوڑا سمندر. بات سمجھ رہے نا؟ تو جو آدمی اس کی گہرائیوں میں جا کے پھر ہیرے جوہرات ایسے لاتا ہے کہ جو اب دیکھیں آپ اندازہ کر لیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، امام بخاری، امام بڑے بڑے ائمہ کرام، چاروں ائمہ کرام ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سارے چمکتے دمکتے ستارے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کلیات میں کوئی مسائل نہیں، جزیات میں ہر فرد معصوم عن الخطا تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی آگے دیکھیں. تحلیل الفاظ النص، نص کے الفاظ کی تحلیل کے اصول. نص، اب نص کسے کہتے ہیں؟
قرآن و سنت. اور قرآن و سنت کسے کہتے ہیں؟ ما سیک الکلام. وہ ایک صاحب بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ اس کی دلیل کیا ہے. میں نے کہا دلیل کی تعریف کیا ہے؟ بھی تجھے میں نے دلیل دینی ہے، تجھے کہ پتہ چلے گا دلیل میں نے دی ہے کہ نہیں دی؟ تو پہلے دلیل کی تعریف سنا. وہ ادھر بھی میں نے کچھ عربی پڑھ دی، تجھے پتہ ہی نہیں چلنا کہ دلیل ہے کہ نہیں. تجھے کیسے پتہ چلے گا میں نے دلیل دی ہے کہ نہیں دی؟ تو پہلے دلیل کی کیا سنا؟ تعریف سنا. دلیل ہوتی کیا ہے؟ میں ویسے ہی موبائل پکڑ کے پکڑا دوں، تو کہے گا دلیل مل گئی. یہ دلیل نہیں. ما سیک الکلام الیدری. اب جیسے یہ مولانا طاہر القادری صاحب، انہوں نے ترجمہ کیا قل انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم. کہہ دیجئے انما کلمہ حصر آنا میں تو میں ہوں. انما آنا کلمہ حصر آنا میں تو میں ہوں، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انما آنا میں تو میں ہوں، یعنی میں اپنی مثال آپ ہوں. بشر مثلکم، بشر تمہاری مثل ہوتے ہیں. آنا میں تو میں ہوں، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے. اور بشر مثلکم، بشر، ہاں لالے عید کی اگر ہاتھ ہوتے نا تو ہاتھ نکل کے تیرے سامنے آ جاتے. خدا کا خوف کا جو معنی تو کر رہا ہے وہ معنی میں تو دے ہی نہیں رہی. جو معنی تو کر رہا ہے وہ معنی میں تو دے ہی نہیں رہی. اس لیے کہ آنا ضمیر منفصل ہے، اور آنا ضمیر منفصل کی خبر نبینے کو آنکھوں میں نظر آنی چاہیے. اس کی ضمیر منفصل کی خبر معذوف نہیں ہوتی. آنا ضمیر منفصل ہے اور آنا ضمیر منفصل کی خبر معذوف ہے. آنا میں تو میں ہوں، اس کی خبر کدھر ہے؟ یعنی اس کی خبر کدھر ہے؟ باشر مثلکم، یہ اس کی خبر ہے. آنا باشرن یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے. آنا میں تو میں ہوں، اس طرح ترجمے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں الفاظ، نص کے الفاظ کی صحیح تحلیل سیکھنی ہے. یہ آ جائے تو آپ کو ترجمہ آ جائے گا. آگے کیا ہے؟ آنا باشرن کا ترجمہ پھر کون کرے گا؟ کرو نص کی تحلیل. آنا باشر مثلکم کون کرے گا ترجمہ؟ قل کہہ دیجئے انما انا بشر، کہ میں بشر ہی ہوں، مثلکم تمہارے جیسا. ہاں یہ نہیں ترجمہ. میں تو صرف بشر ہوں. ہاں تھوڑا سا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ مثل استعمال کیا. مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت اور ماہیت میں ایک جیسا. آنا باشر، ہاں یہ یاد رکھو. یہاں ایک جملہ اس نے مولانا نے چھوڑ دی، اس کی وجہ سے کمزوری بات. یہاں اسماء، افعال، حروف اور جملوں کے حروف کے معنی، مفاہیم و دلالات، اور جملوں کے اسالیب، جملوں کے اسالیب کی پہچان. آنا باشرون یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں دوام ہے اور استمرار ہے کہ میں مستقل بشر ہوں اور بشر ہی رہوں گا. یہ یعنی 14ویں صدی والے بھی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت تھے، لیکن اب جملہ اسمیہ، جملوں کے بھی معنی سمجھنے کی کوشش کرو کہ جملوں کے معنی کیا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا لفظوں کا معنی، جملوں کے معنی، کیونکہ جملوں کے اسالیب بھی اصول فقہ کا موضوع ہے. جملوں کے اسالیب بھی. اب مثلا ترجمہ کرو فی قلوبہم مرض کا ترجمہ کرو. ترجمہ تو واضح ہے، فی قلوبہم مرض. ہاں جی ترجمہ کرو فی قلوبہم مرض. میں تھوڑا تھوڑا سا نا پریکٹس دیکھیں، پریکٹس تو کرواتے رہیں گے، مگر نہ تو میں آپ کو الحمدللہ سے شروع کراؤں. جس وقت کتاب پڑھیں گے تو شروع کراؤں، چلے 2-3 رکوع جتنے ہمارے نصیبے میں آئے
اس سے آپ کی پریکٹس ہو، کم و کم لفظ کھلے تو صحیح نا، فی قلوبہم مرض، یعنی ہم کوئی ایسے مستقل بیماری ہیں ان کے دلوں میں مستقل بیماری، ہاں ان کے دلوں کے کونے کونے کی گہرائی میں ہاں ٹھیک ہے، اب کچھ نہ کچھ جانا شروع ہو گئے، لیکن ایک چھوڑ رہے ہیں جو اصل ہے، اصل ہے مرض فی قلوبہم، اصل ہے مرض فی قلوبہم، لیکن ہوا کیا ہے فی قلوبہم مرض، اللہ نے کوئی اسلوب بدلا ہے، یعنی یہ جملے کے اسلوب کا بتا رہا ہوں، اصل ہے جملہ مرض فی، اور جملہ بنا کیا ہے فی قلوبہم مرض، فی مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر سے یہ کوڑے ہو گئے ہیں، فی اندر سے ہی کوڑے، یعنی ان کا دل ظاہر سے نہیں، ان کا دل اندر سے ہی کالا ہو گیا، یہ فی کا ترجمہ ہے۔ آگے قلوبہم جار مجرور کو مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مرض نہیں ہے، اصل ان کا دل ہے۔ بس اوقات نا مرض بندے کو خراب کرتا ہے اور بس اوقات بندہ مرض کو خراب کرتا ہے، بس اوقات نا مرض بندے کو کیا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، اور بس اوقات بندہ ہی مرض کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ظالم ظلم کی حد کر دیتا ہے تو ظالم ظالم نہیں رہتا بلکہ بذات خود ظلم بن جاتا ہے، ظالم ظلم کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ ظالم کے وصف سے نکل کے بذات خود ظلم بن جاتا ہے، تو وہاں پھر مسئلہ خطرناک ہو جاتا ہے، ہاں؟ تو فی قلوبہم مرض کا مطلب خبر جار مجرور مل کے خبر مقدم ہے، اور مرض مبتدا مؤخر ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے سارے دلوں ہی میں مرض نکرہ ہے، ہر قسم کا مرض ہے، یعنی گویا کہ مرض ان کے دلوں میں جا کے دلوں میں ایسے سرایت کر گیا ہے کہ اب دل کو اور مرض کو الگ کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اور بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ اصولی ترجمے ہیں ویسے، اور یہ عوامی نہیں ہے، عالم کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عالم تو مرض کا معالج ہے۔ جس آدمی کے مرض دل میں مرض ایسے سرایت کر جائے کہ اسے علیحدہ کرنا مشکل ہو جائے، اس کا علاج کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ اللہ نے بھی پھر لفظ بھلا کیا بولا، فزادہم اللہ مرضا، وہ اس سے بھی زیادہ لفظ اللہ نے اس سے بھی زیادہ آگے ہم ضمیر کو مقدم لے کے اللہ فاعل کو مؤخر لے کے آئے ہیں، کہ اللہ نے بھی ایک ایک جزی کو نا بڑھا دیا ہے، یعنی جو دل کے ایک سوراخ میں تھی نا وہ 100 میں تھی نا، تو 100 سوراخوں کے مرد کو بڑھا دیا ہے۔ دل میں صرف ایک ہی ذات کی محبت کی گنجائش ہے، 2 کی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اب چلیں اگر یہی آ گیا تو ترجمہ اس کا کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کرو ترجمہ اس کا، وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ، کرو ترجمہ، اور اس میں اپنے آپ کو نا دیکھتے بھی جاؤ، یہ مرض منافقوں کے لیے نہیں گنا جا رہا، سنایا جا رہا، ہمارے دلوں میں کون سا مرض آیا یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حبا منصوب کیوں ہے؟ اشد حبا حال و بحال ہے، ہاں تمیز بنے گا، اشد سے تمیز، یعنی وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ انتہائی شدید ترین ہے، اشد، اور آپ دیکھیں اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل مبالغہ، اور مبالغہ بھی بذات خود نفس نفیس لفظ شدید کا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ لفظ کوئی اور ہو، بس اوقات لفظ اور ہو اس سے معنی کوئی اور ہو، یہاں لفظ بذات خود شدید ہے، اور شدید کو پھر تشدید کی کیا لگائی،
اسم تفضیل، اشد وہ انتہائی سخت ترین یا شدید ترین ہے، حبن کیا مطلب؟ ہاں جی کرو ترجمہ اس کا، ہاں اب سے کی ہے، ہر قسم کی محبت، یا نکرے کو اس طرح ادا کرنے کا اسلوب اور بھی کوئی اسلوب، ہر قسم کی محبت، یعنی مال ہے تو مال کی ساری محبت کی صورتیں، اولاد ہے تو اولاد کی ساری محبت کی صورتیں، علم ہے تو علم کی ساری محبت کی صورتیں، مجلس ہے تو دوستی ہے تو دوستی کی ساری محبت کی ایک بھی صورت۔ آگے اللام للاختصاص کیا ہے؟ للہ، گویا کہ ایک رمق نہیں اللہ نے چھوڑی یہاں، کرو اجرا اپنے اوپر، انتباہ کیجیے، یعنی انتباہ کرنا اپنے اوپر، شریعت کا اطلاق اور انتباہ کرنا حالات پر، حالات میں سب سے پہلے حالات کا پہلا فرد کون ہے؟ یعنی معاشرے درست کیا کرنے ہیں، پہلے میں اپنے آپ کو وہی رومی کہتے ہیں جب میں ہوشیار تھا تو کائنات جیتنے نکلا تھا، جب میں ہوشیار تھا تو دنیا جیتنے نکلا تھا، تھوڑا سا سمجھدار ہوا ہوں تو اپنے آپ کو جیتنے نکلا۔ یعنی جس وقت میں ہوشیار تھا، ڈوڑ ہوشیار بھی ہوتے ہیں بات، ہوشیار تھا تو میں دنیا جیتنے نکلا تھا، تھوڑی سی اللہ نے مجھے سمجھ دی تو سمجھ یہ آئی کہ بندے تو دنیا رہنے دے، تو اپنا آپ ہی جیت لے، بڑی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں ٹھیک ہے بلا، اور تو نے تو آگے بدلی، اب دیکھو جیسے ہاں جی اس کے ساتھ اور بھی لکھ لیں، میں نے وہ میں ادھر میں کروا دیتا ہوں، یہ بعد میں کروا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں فقہ، کسی چیز کا گہرا فہم، اور فقہ کی اصطلاحی تعریف شریعت کے مسائل کا گہرا فہم، وہ لقبی مرکبی اضافی وہ بھی ہو جائے ساری، کسی بھی چیز کا گہرا فہم فقہ، شریعت کے مسائل کا گہرا فہم، بعد نے عملی کی لگائی ہے، خیر میں اس لیے عملی کی نہیں ابھی لگا رہا۔ اور اصول فقہ کیا ہوگی؟ شرعی مسائل کے گہرے فہم کے اصول، شرعی مسائل کے گہرے فہم کے اصول، تفہیم شریعت کے جو اصول ہیں وہ اصول فقہ کہلاتے ہیں، اور تحقیق شریعت کے اصول اصول حدیث کہلاتے ہیں۔ پھر سمجھو، تفہیم شریعت کے اصولوں کو اصول فقہ کہلاتے ہیں، اور تفہیم شریعت کے بالمقابل تحقیق شریعت، ایک لفظ لگانا ہے۔ یہ بچوں میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ نا چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ کو بنانا مقصود خالی نہیں ہے، آپ نے یہی سبجیکٹ اگر آگے پڑھانا ہے تو آپ کو 20 قسم کے بچے ملیں گے، وہ اگر آپ کی ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تیسری سے نہیں، چوتھی سے نہیں، پانچویں، چھٹی، ساتویں سے کسی نتیجے تک پہنچ جائے گا، کسی تعریف سے بھی کیا ہو جائے گا، نتیجے تک پہنچ، اور نتیجے تک پہنچانا تعریف ہی کھلی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پورا علم نہیں کھلتا، لہذا کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے اس کی تعریف کو اتنا کھول کے سمجھ لو کہ اس علم کی پوری گہرائی آپ کو تعریف سے ہی حاصل ہو جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بولیں گے وہاں سنت ہے تو سنت لفظ میں نہیں پڑھیں گے، سنت پوری گہرائی میں پڑھیں گے، سنت پھر وہی تینوں چیزیں میں پڑھیں گے، شریعت میں سنت کیا ہے، حالات میں سنت کیا ہے، انطباق میں سنت کیا ہے، ساری چیزیں ہر چیز میں چلے گی، وہ پھر سنتوں کا ہم آپ کو
بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سنت ہوتی کیا ہے۔ عالم آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، علم نبوت کو سیکھنا بھی بہت بڑی سنت ہے، علم نبوت کا درد لینا بھی بہت بڑی سنت ہے۔ جہاں سنت موقدہ یہ سنت ہے کہ آپ نے کبھی ظہر کی نماز کی سنتیں، فجر کی نماز کی سنتیں، عشاء کی نماز کی سنتیں اس طرح نہیں چھوڑی، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے متعلق غم لینا یہ باقاعدہ مستقل بنیادوں پہ سنت ہے۔ آپ نے غم کبھی نہیں لیا، سنتیں تو پڑھ آتے ہو لیکن غم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہاں دعا یہ کیا کرو، یا اللہ ہمیں علم نبوت کا وارث بھی بنا اور امت کے متعلق جو نبی کا درد تھا اس درد کا بھی وارث بنا۔ علم نبوت کا وارث بھی بنا اور علم نبوت کے ساتھ ساتھ جو نبی کا امت کے متعلق درد تھا اس درد کی رمق ہمیں بھی کیا ہے۔ مولانا الیاس ہیں رحمہ اللہ، تبلیغی جماعت کے امیر، سب سے پہلے ان سے ان کی بیوی نے کہا، ساری رات جاگتے رہتے اور روتے رہتے، ان سے کسی نے کہا، بیوی نے کہا، حضرت آپ کو پتہ نہیں کون سا ایسا غم اور درد لگ گیا ہے جو پوری رات تجھے سونے نہیں دیتا۔ انہوں نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا، کیا او کاش وہ غم جو مجھے لگا ہے، اے کاش وہ تجھے بھی لگ جائے تو رات کو جاگنے والے دو ہو جائے۔ اے کاش وہ غم جو مجھے لگا ہے وہ تجھے بھی لگ جائے تو رات کو جاگنے والے، یہ غم دن تو کیا راتوں کو بھی سونے، یہ سنت کس نے پڑھنی ہے؟ اور یہی چیزیں مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کتنے مربع زمین نکل آئی، کہنے لگے کہ حضرت سین ہی کر لو، دستخط کرنے کا وقت نہیں۔ ایسے سمجھو جیسے عالم کی مثال تو اس آپ چھوٹی سمجھ لیں اس وارڈن کی سی ہے جو ایک انتہائی رش ہجوم کے اشارے پہ کھڑا ہو اور اس ایک آدمی سے ہی ساری ٹریفک چل رہی ہو تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا تو کئی حادثے ہو جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائے گا تو کئی حادثے، ان حادثوں سے بچانا ہے۔ آگے دیکھیں، ہاں تفہیم شریعت کے اصولوں کو، اصول فقہ اور تحقیق شریعت کے اصولوں کو اصول حدیث، اب دیکھیں نا ایک ہی لفظ بدلنے سے پورے دوسرے علم کی کیا ہو گئی۔ ہاں آگے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اصول حدیث ثبوت دین کا مسئلہ ہے۔ اصول حدیث کو دو لفظوں میں بیان کریں کہ اصول حدیث کسے کہتے ہیں، آپ کہیں اصول حدیث ثبوت دین ہے۔ اصول حدیث ثبوت دین کا مسئلہ ہے، اور جس کا دین ہی ثابت نہ ہو، ان کے بھی رپورٹر ہیں، ہمارے بھی رپورٹر ہیں، ان کے بھی رپورٹر ہیں جو جیو نیوز کے، اے آر وائی کے، دنیا نیوز کے، ان کو کیا پتہ کہ سچ اور جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ اور ہمارے رپورٹروں اور ان کے رپورٹروں کا تقابل کرو، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے۔ میرے ساتھ وہ سما ٹی وی میں کئی ایک دفعہ پروگرام میں ڈبیٹ بھی ہو جاتی، لیکن تمہیں کیا پتہ علم ہوتا کیا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ دین ہوتا کیا ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ رپورٹ کیا ہوتی ہے۔ تمہارے منہ میں سچ رکتا اور ٹکتا نہیں ہے، اور ادھر سے جھوٹ سچ پھسلتا نہیں ہے۔ سچ ایسے ہوتا تھا مجال ہے کیسے بھی ہو جائے، اور تم وہ لوگ ہو جن کی جھوٹ سے فرشتے پورا ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ یاد رکھو، یہ روحانی میدان میں، ایمانی میدان میں بس اوقات آدمی کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ تیری بھی حفاظت کرے، اللہ کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے اللہ دعا کی وجہ سے فرشتہ آ جاتا ہے، تو آ گیا، کسی کے ساتھ 3 آ گیا، کسی کے ساتھ پورا پروٹوکول آ گیا۔
جیسے ہوتا ہے نا ہماری گاڑیوں کے پروٹوکول ہوتے ہیں، اسی طرح جو ایمانی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ فرشتوں کے پورے پروٹوکول ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا 5 گاڑیاں 10 گاڑی، وہ پھر جہاں سے گزرتا جاتا ہے نا وہاں کے پھر رستے صاف ہوتے جاتے ہیں. وہاں کوئی نہ کوئی شیطان آگے، کسی کا دماغ کا ختم ہو گیا، کسی کا کان کا ختم ہو گیا، کسی کا سننے کا ختم ہو گیا، کسی کا دیکھنے کا ختم ہو گیا، وہ اسی طرح نکلتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. اب کسی آدمی کے پاس فرشتہ آیا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اسے بدبو آئی، وہ دروازے سے باہر ہو گیا. آپ نے ایک اور جھوٹ بول دیا، وہ گیٹ سے باہر چلا گیا. اس سے آپ نے ایک آدھا اور جھوٹ بول دیا. آپ کی وہ بدبو سے آپ کے ساتھ کا کرین فرشتہ بعد دفعہ وہ صوبہ ہی چھوڑ جاتا ہے، ملک ہی چھوڑ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میری اللہ حفاظت نہیں کرتا. یہ حفاظت کہاں کرے؟ جس کو تو ساتھ تیرے رکھا ہوا ہے اس کو تو نے اپنے اعمال کی سمیل سے دور بھگا دیا ہے. ہمارے ظاہر اعمال کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے. شریعت کے اعتبار سے باطن اعمال کی اگر بدبو حصی طور پہ آنی شروع ہو جائے، یقین کرے ہمارے حدیثیں سناتے وقت بدبو آنی شروع ہو جائے. یہ صورتحال ہے. یعنی فرشتے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی تو بڑا اللہ والا ہے، ساتھ کھڑے فرشتے کہتے ہیں بھائی تیرے سے غلطی ہو رہی، تجھے کیا پتہ اس کا پیارے سونے رب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس کا تو پیارے سونے رب سے، تو اس کو اللہ والا سمجھ رہا ہے، اس نے تو میرے پیارے سونے رب کو کبھی دل سے پکارا ہی نہیں ہے. تو اس کو کہتا ہے بڑا اللہ کی محبت میں غرق ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کی محبت ہوتی کیا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی فرشتے ساتھ کھڑے، ساتھ کرامن کاتبین اور سارے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی تجھے سمجھ، تیری آنکھیں نہیں ہیں. تو عالم آدمی ہو، کالا کالا رسول اللہ پڑھنے والا اور پوری زندگی پڑھنے والا، رب رسول سے بگانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوشش کریں اسی اعتبار سے آگے چلیں. اصول فقہ کی چیزیں کو مکمل کر لیتے ہیں. اب دیکھیں مثلا یہاں سے اگر بات سمجھنی ہے تو سمجھ لیں. عالم کا علم گہرائی سے ہوتا ہے کیونکہ اس نے سوچنا ہے. عالم کا علم بات اہم ہے. عالم کا علم گہرائی سے ہوتا ہے اور گہرائی پورے اصولوں سے ہوتی ہے. لہذا مقلد کا علم نہیں ہوتا، مقلد عالم نہیں ہوتا. مقلد آدمی عالم نہیں ہوتا، وہ چاہے اہل حدیث کیوں نہ ہو، اپنی جماعتوں کا. کیونکہ مقلد کے علم میں گہرائی تو ہے نہیں، وہ تو امام کے علم پہ کھڑا ہے. وہ امام کے علم پہ کھڑا ہے. جو آدمی گہرائی سے سوچے گا اور صحیح اور باطل کے درمیان میں تمیز کرے گا، اس کو چھاننے پھٹکے گا، پھر تو علم آئے گا. وگرنہ جس نے چھان پھٹک کرنی ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقلد کا اصول فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مقلد آدمی کا اصول فقہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ چاہے اہل حدیث سلفی کیوں نہ ہو. کوئی کسی کا علامہ صاحب کا ہو گیا، کوئی میر صاحب کا ہو گیا، کوئی فلاں کا ہو گیا، کوئی امام کا ہو گیا، کوئی کسی کا بھی. عالم وہ ہوتا ہے جو بات کو اتنی گہرائی سے حق اور باطل، صحیح غلط، اچھائی برائی کے درمیان میں کھنگال کے رکھ دے اور اچھائی کو ایسے نچوڑ کے لے آئے، تو پھر تو عالم کا کیا ہوا؟ علم ہوا. لیکن مقلد کا علم نہیں ہے اور وہ بذات خود عالم نہیں، اس لیے کہ گہرائی والی بات. گہرائی تو یہ ہے کہ نبی کے بات کو آیا اور نبی کی بات کو ارات سے نکل کے ایسی گہرائی سے سوچا کہ اس سے پورے جوہرات اور ہیرے جوہرات لے کے آیا. آگے دیکھیں. اصول فقہ میں پھر لہذا اگر وہ آخری بات ایک دو باتیں رہ گئی تو وہ نہیں ہے تو پھر اس کا جو دل چاہے مسلک اختیار کرے. جب گہرائی نہیں ہے تو پھر جو چاہے دل مسلک اختیار کرے. رسول کائنات کا علم اور خالق کائنات کا علم اسی کے اندر گہرا ہے، باقی کے اندر گہرائی ہے بھی. آگے دیکھیں اصول فقہ کی اور ان قواعد اور اجمالی دلیلوں کا علم جن کے ذریعے ہم فقہ کے استنباط تک پہنچتے ہیں. ان قواعد اور اجمالی، یہ الوجیز والی وہی تعریف ہے، ان قواعد اور اجمالی دلیلوں کا علم جن کے ذریعے ہم فقہ کے استنباط تک پہنچتے ہیں.
یہ جو اسماء و افعال والی نا، اس میں اس بچے نے نہیں وہ تعریف لکھی، وہ لکھ رہے ہیں نص میں موجود اسماء، وہ جو اسماء لکھا ہے نا اس سے پہلے لکھ لیں نص میں موجود اسماء، ہر اسماء افعال والی بات نہیں. نص میں موجود اسماء و افعال اور حروف کے معنی و دلالات کی مقدار اور معرفت کا تعین. ایسا لکھا تھا نص میں موجود اسماء و افعال اور حروف کے معنی و دلالات کی مقدار اور معرفت کا تعین اصول فقہ کہلاتا ہے. حروف کے معنی و مفاہیم کی پہچان اور ان کی دلالات. ہاں ٹھیک ہے، مقدار اور جملوں کی اسالیب بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بچے تھوڑی سیٹ کر دیں. جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.